اب آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر ایاز صادق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ون بائی ون یار سوال کرو۔ وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو آپ ان کا ریزائن ایکسیپٹ کریں گے یا آپ لڑتے ہیں کہ ریزائن کرنے سے ایک آئینی بحران ملک میں کھڑا ہو جائے؟ ریزائن تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی کر سکتا ہے۔ وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے، سینئر سیاستدان ہے، اور ہماری کوشش ہوگی، آپ تو ایکسٹریم کا سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ یہ نوبت نہ آئے اور وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیں۔ اچھا سردار صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ رضا ربانی صاحب روایتی سیاستدان نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور ان کا موقف جائز اور ٹھیک ہے؟ جو شکایت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے؟ دیکھیں، جہاں یہ نیشنل اسمبلی میں بھی مسئلہ آتا تھا کہ سوال نہیں آتے تھے، اس میں نے وزراء اکرام سے بھی بات کی اور سیکرٹری صاحبان کو بھی بلا کے، اور اب نیشنل اسمبلی میں ان آنسرڈ کویسچن شاید ہی ہو اگر صوبے سے ان کو معلومات لینی ہے، اس کی وجہ سے اگر دیر ہو تو ہو، مگر اب ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پچھلے 1.5-2 سال سے کہ ہمارے پاس سوالوں کا جواب نہ آئے، تو جو ان کی وہ جو جائز بات ہے اس پہ ضرور کیوں نہیں بات کریں گے تاکہ مسئلے کو حل کرایا جائے۔ سردار صاحب، یہ فرمائیں کہ کلبھوشن جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اب بھارت تو پہلے اس کو تسلیم نہیں کرتا، اب تسلیم کر رہا ہے تو اب دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ واپس، اب کیا ہوگا؟ کیا کلبھوشن کا کیا صورتحال ہوگی؟ حکومت کیا موقف ہے؟ اور دوسرا، کشمیر میں جو بربریت ہو رہی ہے اس پر بھی آپ کیا کہیں گے؟ اور اسی میں ایڈ کر رہے ہیں کرنل صاحب، ہمارے بھی ابھی تک اطلاع ہے کہ وہ بھی وہاں نے ان کو ٹریپ کیا ہے نیپال، اس حوالے سے کوئی آپ کو اسمبلی میں کوئی پیش دیکھیں، یہ اس پہ کل سرتاج عزیز صاحب اسمبلی میں آئے تھے بیان دینے کے لیے، مگر وہاں اس پہ بات نہیں کرنے دی گئی اور کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا۔ مگر میں ایک بات بتا دوں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز قومی اسمبلی میں ہیں وہ سب، جن سے میری ملاقاتیں ہوئیں اس دوران، وہ سب متفق ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ایجنٹ کو کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ ساری جماعتوں کا یہی خیال ہے، اور ہندوستان بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ جی ہم اپنے ہندوستان کے جو ہے ایجنٹ، اس کے لیے ہم ہر طرح کی لڑائی لڑیں گے اور ہر فورم پہ جائیں گے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ہندوستان نے مان لیا کہ ایجنٹ ان کا ہے، پکڑا گیا پاکستان میں، قبول اس نے کر لیا ہے، تو اس پہ رعایت کی مجھے تو کوئی گنجائش نہیں نظر آتی۔ اور جو ہمارے کرنل کو ٹریپ کیا گیا، اس کی مجھے معلومات زیادہ تو نہیں، مگر سرتاج عزیز صاحب سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے تھے، مگر یہ پلان کر کے میرا خیال ہے ٹریپ کیا گیا، اور وہ ہندوستان سے نہیں پکڑا گیا، اور ان کو کرنل صاحب کو نیپال سے انہوں نے کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں اپنے کام سے گئے ہوں یا سیر سے گئے ہوں یا کسی اور مقصد سے گئے ہوں، ان کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے ہوں۔ یہ زیادہ توقع یہی ہے کہ یہ ہوا ہوگا۔ آج کل خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں پاناما کے حوالے سے کہ پاناما کا فیصلہ آئے گا، کچھ بھی فیصلہ آئے، لیکن ایک خبر بڑی گردش یہ بھی کر رہی ہے کہ نواز شریف کے بعد اگر کوئی نام چل رہا ہے تو وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاسر علی خان وزارت عظمیٰ کے لیے چل رہا ہے۔ کیا اس میں صداقت ہے اور یہ واقعی چیپ ہوئی ہے یا صرف آپ قبول کریں گے اگر پارٹی نہ اس میں صداقت ہے، نہ اس چیز پہ کوئی مشاورت ہوئی ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، یہ کسی ایک چینل نے چلا دیا۔ پرائم منسٹر کے عہدے پہ رہیں گے تو انشاءاللہ نواز شریف صاحب ہی رہیں گے۔ قومی اسمبلی میں کوئی امیدوار نہیں ہے، کسی کے نام پہ کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی، یہ سب اخباری خبر ہے، اخباری بھی نہیں، ٹی وی کی خبر ہے، ٹی وی کی بھی نہیں، یہ خوش فہمیاں سمجھ لیں یا وہ، یہ پاناما کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا، فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب چیز ہی کوئی نہیں ان کے پاس۔ اور میں نے بھی وہ ریفرنس دیکھا ہے، میں نے بھی وہ کاغذات دیکھتے، کوئی لنکیج ہوتا تو میں بھی بھیج دیتا، تو ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہی وزیر اعظم رہیں گے پاکستان۔ ڈان لیگ کا فیصلہ کب آئے گا؟ ڈان لیگ کا کیا آئے گا؟ میں پتہ کر کے بتاؤں گا، نہیں اس کا بھی آ جائے گا۔ آپ اتنی بڑی ایپس پہ بیٹھے ہیں۔ نہیں، وہ قومی اسمبلی سے ڈان لیگ کا تعلق نہیں ہے، وہ حکومت کر رہی ہے انویسٹیگیٹ، وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ آ جائے گا۔ سردار صاحب یہ بتا دیں، مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 میں لوڈ شیڈنگ کے جن کو قابو کرنے کا منشور لے کر آئی تھی اور یہی نعرے سے اقتدار میں آئی تھی۔ آج لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے بے قابو ہونے لگا ہے، 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع ہے، کیا کہیں؟
ये 16 से 18 घंटे मुझे तो नहीं नज़र आई। लोड शेडिंग ज़रूर हो रही है। पानी जो हमारे डैम भरे जाने थे वो नहीं भरे गए। कुछ मौसम आया, कुछ मौसम तब्दील हुआ। कई चीज़ें इंसान के हाथ में होती हैं और कई इंसान के हाथ में तो बल्कि कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है। ये भी ठीक हो जाएगा। आपको भी पता है कि 2013 में कितनी लोड शेडिंग थी और आज कितनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप कहते हैं कि जी जब अब 2 घंटे अगर हो रही थी तो फिर 2 से ज़्यादा 2.5 पे क्यों चली गई। ब्रेक डाउन्स भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती। ये इंशाल्लाह जिन काबू हो गया है और हो जाएगा। जो कसर रहेगी इंशाल्लाह ये आने वाले चंद दिनों में। आप कहें कि नेगेटिव सवाल करता है, अगर हर चीज अल्लाह के हाथ में पार्टी का क्या कसूर है? आप अपनी आंख बंद कर सकते हैं अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर? आपने जो हाथ उठाया क्या अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर उठा सकते हैं? ये जो फोन आप जिसको हाथ लगा रहे हैं अल्लाह ताला की मर्जी। अल्लाह ताला जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ मैं स्पीकर बनाऊं 100% अल्लाह ताला की मेहरबानी से। मेरा कोई 1% भी नहीं, 0.5% भी नहीं, 1/4% भी नहीं था। हम तो सोच नहीं सकते, हम हाथ नहीं हिला सकते, हम मुंह नहीं बोल सकते, हम आंख नहीं खोल सकते। हर 100% अल्लाह ताला की मेहरबानी के बगैर। शुक्रिया। आप देख रहे थे लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक जो कि मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट को मनाने की कोशिश करूंगा। रज़ा रब्बानी साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और सियासतदान हैं।